اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہم نے گفتگو کی تھی مفہوم اور مصداق کی، پھر ہم نے مفہوم کو تقسیم کیا تھا مفہوم جزئی اور مفہوم کلی۔ مفہوم جزئی کی کچھ اقسام ہم نے پڑھی اور مفہوم کلی کی کچھ اقسام ہم نے پڑھی، متواتر مشکک والا نہیں، جزئی کی جزئی حقیقی اور جزئی اضافی وغیرہ۔ آج ہماری ایک اہم گفتگو شروع ہو رہی ہے جسے کہتے ہیں کلیات خمسہ، یعنی 5 کلیہ۔ کلی کو جب ہم تصور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ کلی 2 طرح کی، ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کی ذات یا جزء ذات کو بیان، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو ذات کے عوارض جو ہوتے ہیں، ذات سے الگ ہٹ کے جو اوپر کے اوصاف ہوتے ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، انہیں بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذاتی کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھا تو عارضی خود بخود سمجھ، کلی کی ہو گئی 2 قسم، کلی ذاتی اور کلی عارضی۔ کلی ذاتی ایسی کلی ہے، تو پہلے ذاتی چیز سمجھو، ذاتی ہوتی کیا ہے؟ ذاتی چیز وہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو ذات سے الگ کر دیں تو پھر وہ چیز وہ نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہم نے ایک انسان کو تصور کیا، انسان کی ذات یا حقیقت وہ چیز ہے کہ جو اس سے اگر الگ ہو جائے تو انسان انسان نہیں رہتا، سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر اسے الگ کرنے کے بعد بھی انسان انسان رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ چیز اس کی ذاتی نہیں۔ مثال اگر انسان عالم نہیں ہوگا تو انسان نہیں رہے گا کیا؟ اگر انسان مثلا ڈاکٹر نہیں ہوگا تو انسان رہے گا؟ انسان تو انسان اپنی جگہ پہ محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے اس کے جاندار ہونے کو ختم کر دیا، جاندار یعنی حیوان، حیوان اگر ہم نے نکال دیا پھر وہ انسان انسان نہیں، پھر تو ایک جو ہے بس تصور ہے کہ جو جسم کا لوتھڑا ہے اور گوشت کا لوتھڑا ہے، اور وہ بس ہم یہ کہہ رہے ہیں ایسا لوتھڑا جو تصور کر سکتے، تو ایسی چیز جو جاندار نہ ہو تصور کر سکتی ہے تو پھر وہ انسان انسان۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے دوسرا جز کہ جو صاحب فکر ہونا ہے، اس کا ناطق ہونا ہے، وہ ختم کر دیا، تب انسان انسان باقی رہے گا؟ تب انسان انسان باقی، پھر تو ایک جاندار ہوتی ہے، جاندار ایسے جیسے دوسرے جاندار، پتہ نہیں کیوں کون سے جاندار ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذاتی کسی بھی چیز کی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اگر اس سے الگ ہو جائے تو پھر وہ چیز وہ نہیں ہے۔
ہنسنا جیسا مسئلہ انسان سے اگر نہیں ہنسے گا تب بھی انسان ہے، یاد سے یہ ذاتی نہیں ہے۔ رونا اگر نہیں روگا تب بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، یا مثلا جب نہیں رو رہا ہے کہ انسان، جب انسان ہے یا نہیں انسان ہے، ٹھیک ہے۔ لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، یہ تمام کے تمام چیزیں ذاتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ذاتی وہ چیز ہو گئی کہ جو یا تو پوری حقیقت کو ذات کہیں گے یا جزء حقیقت کو ذات کہیں گے، جو بھی چیز ذات میں داخل، یعنی جس کے ہونے سے وہ چیز وہ باقی نہیں رہتی۔ گویا ذات وہ انسان کی حقیقت ہوتی ہے، اور وہ حقیقت اگر ختم ہو گئی تو پھر وہ چیز وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفہوم ذاتی هو الکلی الذی یعد حقیقتا مستقل، ذاتی ایسی کلی ہے کہ یعد حقیقت مستقل، کہ جو شمار ہوتی ہے ایک مستقل حقیقت، خود حقیقت ذاتی، اور جزء حقیقت ہی، یا جزء حقیقت ہوتی ہے، یا تو کل حقیقت ہوتی ہے، حقیقت مستقل یعنی کل حقیقت، یعنی خود انسان جیسے انسان کل حقیقت، ٹھیک ہے، یا جزء حقیقت ہوگی جیسے حیوان یا ناطق، ٹھیک ہے۔ مثل الانسان الذی یعد حقیقتا مستقل، جیسے انسان جو شمار ہوتا ہے حقیقت والحیوان الذی یعد جزء حقیقت الانسان، یا حیوان کے جو شمار ہوتا ہے انسان کے حقیقت کا ایک جز، لیکن جزء عام، کیونکہ انسان کے علاوہ دوسروں کو بھی شامل، تو اسے کہتے ہیں جزء عام۔ حقیقت انسان کا جز ہوتا ہے حیوان، حقیقت انسان کیا ہے؟ المؤلفۃ من الحیوان والناطق، حقیقت انسان تشکیل پاتی ہے حیوان اور ناطق سے، والناطق الذی یعد جزء حقیقت الانسان، ایسا ناطق بھی حقیقت انسان کا ایک جز شمار ہوتا ہے۔ تو ذاتی وہ کلی ہوئی کہ جو حقیقت مستقل ہو، یعنی کل حقیقت ہو، یا جزء حقیقت۔ اگر جزء حقیقت ہے تو یا تو جزء عام ہوگی جو انسان، اور یا مثلا اس حقیقت اور اس کے علاوہ دوسری حقیقتوں کو بھی شامل ہوگی، یا خاص ہوگی جو صرف اسی سے مخصوص ہوگی، وہ جو صرف اسی سے مخصوص ہے۔ تو اگر جزء عام ہے تو اسے جنس کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اگر جزء خاص ہے تو اسے فصل کہتے ہیں، کیونکہ فاصلہ کر رہی ہے دوسری حقیقت سے، ٹھیک ہے۔ اراضی کسے کہتے ہیں؟ اراضی یعنی عوارض، حالات، خواص، اوصاف، جو ان کے اوپر ٹکی ہوئی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کلیہ اراضی، ٹھیک ہے۔ الاراضی هو الکلی الذی یعد وصفا للحقیقت، یہ کہہ رہے ہیں اراضی وہ کلی ہے کہ جو شمار ہوتی ہے حقیقت کا وصف، حقیقت کی صفت، ٹھیک ہے۔ مثل الواحد، جیسے ظاہر، ہنسنے والا، الذی یعد وصفا للانسان، جو انسان کی ایک صفت۔ ومثل الماشی الذی یعد وصفا للانسان والفرس، جو انسان اور فرس دونوں کی صفت شمار ہوگی، چلنے والا، تو ماشی چلنے والا، اور زاہد صرف انسان۔ تو اس کا مطلب یہ اراضی بھی دو طرح کی ہوگی، ایک تو مخصوص ہوگی کسی خاص حقیقت سے، اور اس کا عرض ہوگی، اس کی صفت ہوگی، اور ایک ایسی ہوگی کہ جو مختلف حقیقتوں سے جڑی ہوئی ہو سکتی ہے۔
تو اگر ایسی ہو کہ جو مخصوص ہے کسی خاص حقیقت سے، صرف اسی کی صفت ہے، تو اسے کہیں گے خاصہ. اور اگر دوسری حقیقتوں میں بھی پائی جا رہی ہے وہ، تو اسے کہیں گے عرض عام. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے مختصر سے اشارہ اس کا کرنا. خلاصہ، ذاتی کلیہ ذاتی وہ کلیہ ہے کہ جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا اس کا جز. جیسے انسان اپنے افراد زید، عمرو، بکر وغیرہ کی پوری حقیقت، اور حیوان اپنے افراد انسان، بیل، بکری وغیرہ کی حقیقت کا جز ہے. تو بیل، بکری وغیرہ بھی حیوان کے افراد. اراضی کلیہ، اراضی وہ کلیہ ہے جو اپنی جزیات کی حقیقت سے خارج ہو. جیسے ضاحک، ہنسنے والا، انسان کی کلیہ اراضی، کیونکہ وہ انسان کی نہ پوری حقیقت ہے اور نہ جزء حقیقت ہے. اگر کوئی ضاحک نہ رہے وہ تب بھی انسان رہے گا. میں نے ذات کیا آپ کے سامنے، بلکہ حقیقت سے خارج. اب کلیہ ذاتی کی ہو گئی 3 قسم. ٹھیک ہے، ینقسم الذاتی الی ما یلی، تقسیم ہوتی ہے ذاتی آنے والی اقسام کی طرف. نوع، جنس اور فصل. نوع کسے کہتے ہیں؟ نوع ایسی حقیقت ہے یا ایسی کلی ہے کہ جو کسی بھی چیز کی تمام حقیقت کو بیان کرتی ہے. ایسی کلی کہ جو کسی شے کی تمام حقیقت کو، کامل حقیقت کو بیان کرتی ہے، کل کو بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے، گویا جس حقیقت کو وہ بیان کرتی ہے ان سب کی حقیقت ایک ہوتی ہے، ان کی طرف مرکوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثلا پوچھا جائے کہ زید، عمرو، بکر اور حسن، حسین یہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کیا ہے. جب پوچھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ان کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو کہا جائے کہ یہ انسان. ٹھیک ہے، تو افرادہ متفقۃ فی الحقیقہ متکثرۃ بالعدد. اس کے جو افراد ہوتے ہیں وہ حقیقت میں متفق ہوتے لیکن عدد میں زیادہ ہوتے ہیں. ایسی کلی کو کہتے ہیں نوع. وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْمُنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَاتِ ذَاتِ حَقِیقَةٍ وَاحِدَةٍ. ایسی کلی ہے کہ جو منطبق ہوتی ہے جزیات پر. کس چیز کے جزیات پر؟ حقیقت واحدہ کی جزیات. ایسی جزیات جن کی حقیقت ایک، ان کی جزیات پر وہ منطبق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثل الانسان، جیسے انسان، المنطبق علی خالد وعلی واحمد وما ماثلہم. جیسے انسان منطبق ہوتا ہے علی کے اوپر، خالد کے اوپر، اقلیم کے اوپر، صادق کے اوپر، اور ان جیسے دوسرے، وما ماثلہ یا ان جیسے دوسرے افراد. من الجزئیات، ان جزیات میں سے کہ متفقۃ فی حقیقت الانسان، ان افراد میں سے، ان جزیات میں سے کہ جو متفق ہیں انسانی حقیقت میں. جو بھی انسان ہے اس کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے اوپر ایک ہی کلی بولی جائے گی، وہ کیا ہے؟ انسان. ایسی کلی کہ جو ایسے افراد پر بولی جائے، ایسے جزیات پر بولی جائے کہ جن کی حقیقت ایک ہو، اسے کہتے ہیں نوع. تو کلیہ ذاتی کی پہلی قسم ہوئی نوع. ٹھیک ہے مولانا سر. جنس ذات پر منطبق ہے کہ جس کا ایک، ویسے ذات پر منطبق ہے جس کی حقیقت ایک. نوع جو افراد پر منطبق آتی ہے کہ جن کی حقیقت ایک. ٹھیک ہے، اچھا دوسری قسم ہے جنس.
جنس کے لیے کہا جاتا ہے افرادہ متکثر فی الحقیقت والعدد. جنس ایسی کلی ہے کہ جس کے افراد حقیقت میں بھی اور عدد میں بھی الگ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے حیوان جو ہے وہ صادق آتی ہے، منطبق ہوتا ہے مفہوم حیوان ایسے افراد کے اوپر کہ جن کی حقیقت بھی الگ الگ ہے اور عدد بھی زیادہ ہے. انسان پہ بھی منطبق ہوتا ہے، گائے بھینس بکری پہ بھی منطبق ہوتا ہے. تو گائے بھینس بکری ان کی حقیقت الگ ہے، انسان کی حقیقت الگ ہے، گھوڑے کی حقیقت الگ ہے، گدھے کی حقیقت الگ ہے، شیر کی حقیقت الگ ہے. ان سب حقیقتوں پر ایک ساتھ جو چیز صادق آ رہی ہے گویا مختلف الحقیقہ والافراد، جو حقیقت کے اعتبار سے بھی اور افراد کے اعتبار سے بھی جو مختلف ہوتے ہیں، ان سب پہ جو چیز صادق آتی ہے اسے کہتے ہیں جنس. ٹھیک ہے. صاحب کتاب کی عبارت پڑھتے وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْمُنْطَبِقُ عَلَىٰ أَنْوَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ. یہ ایسی کلی ہے کہ جو منطبق ہوتی ہے مختلف انواع کے اوپر. نو حقیقت تام یا جزء حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ حقیقت تام. تو حقیقت مختلف الحقیقت جب ہم نے کہہ دیا تو پتہ نا کتنی انواع کے اوپر وہ صادق ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْمُنْطَبِقُ عَلَىٰ أَنْوَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ. ایسی کلی ہے کہ جو منطبق ہوتی ہے مختلف انواع کے اوپر. مثل الحیوان، جیسے حیوان المنطبق علی الانسان والطیر والسمک والفرس والبقر والغنم. ٹھیک ہے. کہ انسان نو ہو گیا اور حیوان جنس ہو گیا. انسان صرف ایک خاص طرح کے افراد کے اوپر صادق آتا ہے کہ جن کی حقیقت ایک ہوتی ہے، لیکن حیوان ایسی کلی ہے کہ جو ایسے افراد کے اوپر صادق آتا ہے جو عدد کے حساب سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے بھی زیادہ. تو حیوان صادق آئے گا انسان کے اوپر بھی، گائے بھینس بکری گھوڑا گدھا خچر سب کے اوپر. ٹھیک ہے. فصل وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْمُمَيِّزُ لِلنَّوْعِ عَنِ الْأَنْوَاعِ الْمُشَارِكَةِ لَهُ فِي الْجِنْسِ. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کلی ہے کہ جو الگ کرتی ہے ایک نوع کو دوسری انواع سے کہ جو انواع جنس میں شریک ہیں اس کے. مثلا جنس میں جو شریک ہیں انسان گائے بھینس بکری یہ سب کے سب جنس میں شریک ہیں نہیں ہے، سب حیوان ہوں گے نا. اب ہمیں ایک نوع کو الگ کرنا ہے، مثلا انسان کی نوع. ٹھیک ہے. یا مثلا شیر کی نوع کو الگ کرنا ہے. تو جو چیز ایک نوع کو دوسری نوع سے الگ کرتی ہے، دوسری انواع سے الگ کرتی ہے، اس چیز کو کہتے ہیں فصل. جیسے حیوان کے جو تحت میں ہے ان انواع میں سے ہمیں الگ کرنا ہے شیر کو مثلا، تو کیا کہیں گے؟ حیوان مفترس، پھال کھانے والا ہے. ٹھیک ہے. یا ہمیں انسان کو الگ کرنا ہے تو کہا جائے گا حیوان ناطق، یعنی صاحب فکر، صاحب عقل و شعور. ٹھیک ہے. تو یہ ناطق یا مفترس یہ الگ کر رہے ہیں ایک نوع کو دوسری انواع سے. تو جو کلی ایک نوع کو دوسری انواع سے کہ جو مشترک ہیں ایک جنس میں جو مشترک ہیں ان سے الگ کرتی ہے، ایسی کلی کو کہتے ہیں فصل. ٹھیک ہے. وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْمُمَيِّزُ لِلنَّوْعِ عَنِ الْأَنْوَاعِ. کہنے ہیں ایسی کلی ہے کہ جو ایک نوع کو مختلف انواع سے الگ کرتی ہے. کون سی انواع؟ الْمُشَارِكَةُ لَهُ فِي الْجِنْسِ.
کہ جو شریک ہیں اس کے جنس میں ان انواع کو الگ کر، ان انواع سے ایک نوع کو الگ کر۔ مثل الناطق، جیسے ناطق، الممیز لنوع الانسان، کہ جو ناطق الگ کرتا ہے نوع انسان کو دوسری انواع سے، عن البقر وعن الغنم وعن الفرس، ٹھیک ہے، عن الانواع المشارکت فی ان انواع سے جدا کرتا ہے ناطق کہ جو شریک ہیں اس کے جنس میں۔ انسان کی جنس کیا ہے؟ حیوان، تو حیوان کے جو شریک ہیں اس سے ہمیں اگر انسان کو الگ کرنا ہے تو فصل لانا پڑے گا تاکہ فاصلہ ہو جائے اس کے اور ان کے درمیان دوسرے انواع۔ کہہ رہے ہیں مثل الناطق الممیز لنوع الانسان عن الانواع المشارکت فی جنس الحیوان، کنوع الاسد ونوع الطیر ونوع الفیل ونوع السمک، جیسے نوع اسد سے ہمیں الگ کرنا ہے انسان کو، نوع طیر سے الگ کرنا پرندوں کی نوع سے، نوع سمک سے مچھلی کی نوع سے، ٹھیک ہے، یا نوع فیل ہاتھی کی نوع سے الگ کرنا ہے انسان کو۔ تو جو چیز ایک نوع کو دوسری انواع سے الگ کرتی ہے اس چیز کو کہتے ہیں فصل۔ کیا کہتے ہیں؟ فصل۔ تو کلیہ ذاتی کی تین قسم، یا تو ایسے افراد کے اوپر منطبق ہو رہی ہے کہ جن کی حقیقت ایک ہے، ٹھیک ہے، اور عدد کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے، حقیقت ایک ہے لیکن عدد کے اعتبار سے زیادہ ہے، تو ایسی کلی کو کہیں گے نوع۔ تو کلیہ ذاتی کی پہلی قسم ہو گئی نوع۔ اور اگر کلیہ ذاتی ایسے افراد پر منطبق ہو رہی ہے کہ جو حقیقت اور عدد دونوں کے اعتبار سے مختلف ہے، حقیقت بھی مختلف اور عدد بھی مختلف، ایسی کلی کو کہیں گے جنس۔ اور اگر کلیہ ذاتی ایسی ہے کہ ایک نوع کو دوسری انواع سے الگ کر رہی ہے ان انواع سے کہ جو اس کے جنس میں شریک ہے، تو ایسی کلیہ ذاتی کو کہتے ہیں فصل۔ نوع گویا وہ کلیہ ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو، جیسے انسان نوع ہے کیونکہ وہ زید، عمرو، بکر وغیرہ پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقت۔ جنس وہ کلیہ ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ، جیسے حیوان جنس ہے کیونکہ وہ انسان، بیل، بکری وغیرہ پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ۔ فصل وہ کلیہ ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو اور وہ دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو جدا کرے، الگ کرے، جیسے ناطق انسان کی فصل ہے کیونکہ وہ زید، عمرو، بکر وغیرہ پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقت ایک ہے، اور وہ انسان کو دوسری حقیقتوں سے یعنی بیل، بکری وغیرہ سے جدا بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری ہو گئی تقسیم ذاتی۔ تفریق تو اس کی ہو گئی نا ذاتی کی۔ اب ہے عارضی۔ عارضی کسے کہتے ہیں؟ عارضی ہم نے تعریف میں بتائی دیا، عارضی ایسی کلی ہے کہ جو حقیقت کو بیان نہیں کرتی ہے، ذات سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ کسی صفت کو بیان کرتی ہے کسی حقیقت کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ صفت دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو مخصوص ہے کسی حقیقت سے یا مخصوص نہیں ہے ایک حقیقت سے۔ اگر مخصوص ہے کسی ایک حقیقت سے، ایک نوع سے اگر مخصوص ہے تو اسے کہیں گے خاصہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر عام ہے، چند حقیقتوں میں پائی جا رہی ہے وہ،
उसे कहेंगे अर्ज आम। ठीक है, जैसा हमने मिसाल दी, मसलन हंसना, हंसना एक ऐसी सिफत है कि जो इंसान से मखसूस है। कोई जानवर हंसते देखा है तुमने? नहीं देखो, क्योंकि ये मखसूस है इंसान से, सिफत है। लेकिन अगर कोई इंसान ना हंसे तब भी इंसान रहेगा या नहीं? इसका मतलब यह है कि जाती अराजी, जाती वो चीज होती है, जैसा कि मैंने बताया, आप लोग देर से आए, कि अगर वो चीज उससे अलग कर दी जाए तो फिर वो चीज वो नहीं रहेगी। आगे मौलाना करीम समझ में? मसलन अगर हैवान को इंसान से अलग कर दिया तो फिर इंसान इंसान नहीं रहेगा, या नातिक को इंसान से अगर अलग कर दिया तो इंसान इंसान। चलिए इसकी तत्बीक करते हैं। खासा वहिल कुल्लियुल मुख्तस्सो, ऐसी कुल्ली है कि जो मुख्तस होती है, किस तरह से? वस्फल लिनौइन वाहिद, इस एतबार से कि वस्फ होती है, सिफत होती है सिर्फ एक नौ, उसे कहते हैं खासा। मिसलो जाहिद, जैसे जाहिद, अल्लज़ी युअद्दु वस्फन लिल इंसान, जाहिद शुमार होगा वस्फ इंसान की, सिफत इंसान की। व मिसलुल माशी, अच्छा मैंने इधर अर्ज आम पढ़ना, वो करना, अर्जी कर तारीफ करनी। वही अल कुल्लियुल मुख्तस्स वस्फन लिनौइन वाहिद, ऐसी कुल्ली है कि जो शुमार होती है बस एक नौ के लिए। जैसे जाहिद अल मुख्तस्सो, जो मुख्तस है इंसान की सिफत, सिर्फ इंसान की सिफत होती है, इसके अलावा किसी की सिफत। अर्ज आम किसे कहते हैं? वह हुवल कुल्लियुल आम वस्फन लिअनवाइन मुख्तलिफ, ये ऐसी कुल्ली है कि जो कुल्ली आम होती है और वस्फ होती है मुख्तलिफ अनवा की, सिफत होती है मुख्तलिफ अनवा की, खाली इंसान से मखसूस नहीं है। जैसे चलना, चलना सिर्फ इंसान से मखसूस है? नहीं, चलना सिफत इंसान की भी है, गधे, बैल, बकरी, सबकी सिफत भी है, चलते वो भी। ठीक है, तो अगर ऐसी सिफत हो जो इंसान और गैर इंसान, ये एक नौ और दूसरी अनवा के साथ एक साथ पाई जा रही है सब में, ऐसे को, ऐसी सिफत को कहेंगे अर्ज आम, ऐसी कुल्ली को कहेंगे अर्ज। कह रहे हैं वहुवल कुल्लियुल आम, ऐसी आम कुल्ली है कि वस्फन लिअनवाइन मुख्तलिफ, कि जो सिफत होती है मुख्तलिफ अनवा। मिसलुल माशी, जैसे चलना। अल आमो, जो आम है बिल्कुल, सिफतल लिल इंसान, इंसान की सिफत भी है। वल फरस, घोड़े की भी। असद, शेर की भी सिफत है। और फील, हाथी की। नताइजुहु, नताइज क्या निकले इस पूरी बहस की जो हमने पढ़ी? हमने आज कुल्लियात खमसा पढ़ी, ठीक है? कुल्लियात खमसा कितनी होती है? तीन, तीन होती है। ये होता है दर्स में ना आने का नतीजा। खमसा कितने को कहते हैं? ठीक है। ये थोड़ा आसान, यानी युस्तंत, जो नतीजा लिया जाता है, अला दो इमा तकद्दमा, उस चीज की रोशनी में जो कुछ गुजर चुका, अन्नताजत तारिजा, आने वाले नतीजे। अलिफ, अन्नो यतअल्लफ मिनल जिन्स वल फसल, नो तश्कील पाती है, बनती है जिन्स और फसल से। ठीक है भाई, एक जब नो तमाम हकीकत है तो तमाम हकीकत में दो जुज हुए, एक जुज़े आम और एक जुज़े खास। तभी तो वो करेंगे जुज़े आम में दूसरों के साथ शरीक हो जाएगा और जुज़े खास से दूसरों से जुदा हो जाएगा। ठीक है, जिन्स हुवल जुज़ुल आम ले हकीकत,
जिन्स जो है वो नौ की हकीकत का जुज़े आम, अल फस्ल हुवल जुज़ुल खास ले हकीकत, और फस्ल जुज़े खास होता है हकीकत नौ का। खुलासा कुल्ली के दो किस्म हुई, कुल्ली ज़ाती और कुल्ली अरज़ी। कुल्ली ज़ाती की तीन किस्म हुई, नौ, जिन्स, फस्ल। कुल्ली अरज़ी की कितनी किस्म हुई, दो किस्म हुई, खासा और अर्ज़ आम। ये जो नौ, जिन्स, फस्ल, खासा, अर्ज़ आम है, इन्हें कहते हैं कुल्लियात खमसा। कौन कौन सी हुई कुल्लियात खमसा? अब ये बताओ कुल्लियात खमसा कितनी हुई? 5 हुई। कौन कौन सी? एक तो जींस, जिन्स, नौ, फासल, सही, और खासा अर्ज़ आम। शाबाश, ठीक है। तो नौ, जिन्स, फासल, ये तीनों जात को बयान करती हैं, और खासा और अर्ज़ आम ये सिफत या अवारिज को बयान करती हैं। वो सिफत चाहे खास हो किसी एक नौ से या चंद अनवा में मुश्तरक हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा आपके सामने पेश करेंगे।